بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا اور اس دن یعنی قیامت کے دن نبعث ہم اٹھائیں گے ہم کھڑا کریں گے من کل امت شہیدا ہر امت میں سے ایک گواہ ثم لا يؤذن للذین کفروا پھر نہیں اجازت دی جائے گی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ولا هم یستعتبون اور نہ ہی ان سے عتاب دور کرنے کا تقاضا کیا جائے گا عتاب دور کرنے کا تقاضا کیا جائے گا یعنی اللہ کا جو ان پر عتاب ہے اللہ کا جو ان پر غضب ہے ان سے یہ تقاضا نہیں کیا جائے گا کہ آپ اللہ کے اس عتاب کو اب دور کرنے کے لیے آپ کوئی اپنا عذر پیش کریں آپ کوئی اپنی حجت اپنی کوئی دلیل پیش کریں ان سے اس کا تقاضا ہی نہیں کیا جائے گا وَيَوْمَ نَبْعَثُ اور اس دن ہم کھڑا کریں گے ہم اٹھائیں گے یعنی قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا اپنی قوم کو یاد دلائیے وہ وقت اس وقت کو انہیں یاد کرنا چاہیے اس دن کو انہیں یاد کرنا چاہیے یہ اللہ سے غفلت میں مبتلا ہیں آخرت کے بارے میں غفلت میں مبتلا ہیں اور یہ غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں انہیں پرواہ نہیں ہے آخرت کی اللہ کے غضب کی اللہ کی ناراضگی کی پرواہ نہیں ہے انہیں یاد دلائیے کہ ایک وقت آنے والا ہے ایک دن آنے والا ہے جو حقیقی زندگی جس میں ہوگی وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ یہ دنیا تو کھیل اور تماشا ہے دنیا تو ایک عارضی زندگی ہے ایک عارضی سفر ہے اصل زندگی وہ تو ہمیشہ ہمیش کی زندگی تو آخرت ہے اس میں حساب کتاب ہونا ہے اس میں اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے اس میں اللہ کو دنیا میں جو کچھ کیا ہے اس کا حساب کتاب دینا ہے تو وَيَوْمَ نَبْعَثُ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے ذکر کیجئے اس دن کا یہ محذوف ہے وَاذْكُرْ لَهُمْ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے ذکر کیجئے اس دن کا نبعث جس دن ہم اٹھائیں گے من کل امت شہیدا ہر امت میں ایک گواہ ہر امت میں سے ایک گواہ اس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھائیں گے ہر امت کا ایک گواہ سے کیا مراد ہے ہر امت کا نبی ہر امت کا نبی یہ اپنی امت کے بارے میں گواہی دے گا وَيَوْمَ نَبْعَثُ اور اس دن ہم اٹھائیں گے من کل امت شہیدا ہر امت میں سے ایک گواہ اور یہ گواہ کون ہوگا یہ گواہ کون ہوگا ہر امت میں جی السلام علیکم ان کا نبی ہر امت کا نبی مراد ہوگا ہر امت کا نبی گواہ ہوگا تو ہم ہر امت میں سے گواہ اٹھائیں گے وہ گواہ کیا کرے گا وہ گواہی دے گا اپنی قوم کے بارے میں کہ اے اللہ آپ نے مجھے اس قوم میں مبعوث فرمایا اے اللہ میں نے آپ کا پیغام اس قوم کے سامنے پیش کیا تو اس قوم نے آگے سے کیا رویہ رکھا کس نے میری دعوت پر لبیک کہا اور کس نے میری دعوت پر لبیک نہیں کہا تو نبی ہر ایک کے بارے میں بتا دیں گے کتنا ہولناک ہے وہ دن قیامت کا دن اور جس دن اللہ تعالیٰ شدید غضبناک ہوں گے تو اس دن اگر ہر امت کا نبی
اپنی امت کے بارے میں گواہی دے گا اچھی یا بری، تو اس گواہی کی کیا اہمیت ہوگی۔ اور جن لوگوں نے اپنے نبی کو اللہ کا رسول، اللہ کا نبی مانا ہوگا، اس پر اترنے والی وحی کو مانا ہوگا، اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، آمنا و صدقنا کہا ہوگا، سمعنا و اطعنا کہا ہوگا اور اس پر عمل کیا ہوگا، تو وہ کامیاب ٹھہریں گے، دنیا بھی ان کی کامیاب اور آخرت بھی ان کی کامیاب۔ اور جنہوں نے اس دعوت پر لبیک نہیں کہا تو اب ان کے لیے وہ دن کتنا مشکل دن ہوگا، کتنا خوفناک دن ہوگا، نہیں چل رہا، کتنا مشکل دن ہوگا ان کے لیے، کتنا خوفناک دن ہوگا۔ وہ اس دن کیا کریں گے؟ وہ اس دن کچھ بھی نہیں کر سکیں گے جب ہر امت کا نبی ہی اس کے خلاف گواہی دے گا۔ یہ گواہی ان کے بارے میں ہوگی جن کے بارے میں نبی کو پتہ ہوگا، ان کے بارے میں تو گواہی نبی دے دیں گے۔ جن کے بارے میں نبی کو پتہ نہیں ہوگا تو ان کے بارے میں نبی کو بتایا جائے گا، تو پھر نبی ان کے بارے میں بھی گواہی دے دیں گے۔ نبی انہی کے بارے میں گواہی دے سکیں گے کہ جن کے ساتھ نبیوں کو معاملہ پیش آیا، اچھا یا برا۔ اور جو نبیوں کے بعد آئے یا جن کا نبیوں سے آمنا سامنا نہیں ہوا، تو ان کے بارے میں تو نبیوں کو علم نہیں ہوگا، ان کے بارے میں نبیوں کو کچھ بتایا جائے گا اللہ کی طرف سے یا فرشتوں کی طرف سے، تو پھر نبی ان کے بارے میں بھی پھر گواہی دیں گے، ان کے بارے میں بھی اپنا رسپانس دیں گے۔ جس طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حوض کوثر پر ہوں گے اور آپ اپنے ماننے والوں کو، اپنے امتیوں کو پانی پلا رہے ہوں گے۔ تو اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعض ان امتیوں کو دیکھیں گے کہ آپ کو خیال ہوگا کہ یہ میرے امتی ہیں اور یہ میرے دین پر عمل کرتے رہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پکاریں گے پیار سے، اصیحابی اصیحابی، کہ میرے ساتھی میرے ساتھی۔ آپ کیسے پہچانیں گے انہیں؟ آپ کا ان کے ساتھ آمنا سامنا نہیں ہوا ہوگا، لیکن آپ انہیں وضو کے اثرات سے یا اور نشانیوں سے آپ انہیں پہچانیں گے کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ تو آپ انہیں بلائیں گے حوض کوثر پر کہ آپ انہیں پانی پلائیں، آپ ان کے ساتھ خوشی والا معاملہ کریں، اچھا معاملہ کریں۔ تو فرشتے درمیان میں حائل ہو جائیں گے اور فرشتے کہیں گے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا؟ انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین پہ عمل نہیں کیا، انہوں نے آپ کے بعد دین میں تبدیلیاں کر دیں، بدعات شروع کر دیں۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگے گا کہ انہوں نے بدعات شروع کر دیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، دوری ہو دور کر دیا جائے مجھ سے ان لوگوں کو جنہوں نے میرے بعد تبدیلی کر دی۔ تو نبی ان کے بارے میں گواہی دیں گے جن کا نبیوں کو واسطہ ہوگا، اور جن کا نبیوں سے واسطہ نہیں ہوگا تو ان کے بارے میں نبیوں کو بتایا جائے گا، تو نبی گواہی دیں گے۔ تو ہر امت میں اللہ ایک گواہ کھڑا کریں گے، وہ اس امت کا نبی ہوگا۔ شہید کا مطلب گواہ، شاہد اس کا مطلب بھی گواہ ہوتا ہے۔ تو ہر نبی اپنی امت کا شہید ہے، اپنی امت پر گواہ ہے۔ اسی طرح شاہد بھی کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صفات میں سے جو قرآن کریم میں یا پچھلی کتابوں میں بیان ہوئی، ان میں سے ایک مبارک صفت آپ کی قرآن کریم میں بھی جس کا ذکر ہے، شاہد۔ جس طرح اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں فرماتے ہیں، سورہ فتح میں بھی، سورہ مزمل میں بھی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے بھیجا ہے آپ کو گواہیاں دینے والے
خوشخبریاں دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر. یا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا سورہ فتح میں بے شک ہم نے بھیجا ہے آپ کو گواہیاں دینے والے اور بشارت دینے والے اور ڈرانے والے. سورہ مزمل میں بھی انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کہ بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے جو تم پر گواہ ہے. کما ارسلنا الی فرعون رسولا جیسے ہم نے فرعون کی طرف بھی رسول بھیجا تھا جو ان کا گواہ تھا، فرعون آل فرعون کا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام. تو نبی اپنی امت پر شہید ہوتے ہیں، گواہ، اور نبیوں کی ایک صفت شاہد بھی، اس کا مطلب بھی گواہ. ایک گواہی ہوتی ہے جو کسی جگہ موجود رہ کر ہوتی ہے. کوئی شخص کسی جگہ موجود ہو، کسی جگہ گواہ ہو، وہ موجود ہو تو وہ گواہی دے سکتا ہے کہ وہاں یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، ان لوگوں نے یہ کیا، ان لوگوں نے یہ کیا. یا تو گواہی دیکھ کر ہوتی ہے یا پھر گواہی خبر کی بنا پر ہوتی ہے. خبر کی بنا پر بھی گواہی ہوتی ہے، کسی کے بتانے پر بھی. اگر کوئی بتانے والا، ہمیں کوئی بندہ کسی واقعے کی خبر دے اور ہمیں بتانے والا بندہ وہ سچا ہے، عادل ہے، ضابط ہے، تو ہمیں ایسے شخص کی بات پر یقین کر کے، ہمیں اس کی گواہی کو تسلیم کر کے ہم اس کے بتانے پر بھی گواہی دے سکتے ہیں. مثال کے طور پر ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، ہم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نہیں دیکھا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو قربانیاں دیں اور جو انہوں نے آپ سے محبت کا عملی ثبوت دیا، ہم نے اس کو اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھا، لیکن ہمارے پاس وہ چیزیں خبر کے ذریعے پہنچی ہیں. تو ایسی چیزوں کے بارے میں ہم گواہی دے سکتے ہیں. آج ہم گواہی دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، حالانکہ ہم نے دیکھا تو نہیں ہے. ہم گواہی دیتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی رضوان اللہ علیہم اجمعین و دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور Recording in progress. انہوں نے بڑی قربانیاں دیں. تو ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں، حالانکہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، ہم نے صحابہ کرام نے جو قربانیاں دیں، صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر جو عمل کیا اور آپ کی پیروی کی، ہم نے اپنی آنکھوں سے تو انہیں بھی نہیں دیکھا، لیکن جو ہم تک بات پہنچتی ہے صحیح سچی سند کے ساتھ، تو ہم اس کی گواہی دے سکتے ہیں. تو گواہی یا تو کسی چیز کو دیکھ کر ہوتی ہے یا گواہی کسی خبر کی بنا پر ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو شہید کہا ہے یا شاہد کہا ہے، تو نبی اپنی قوم پر گواہ ہوتے ہیں، تو ان کی گواہی یا تو وہ خود اپنی قوم میں موجود ہوتے ہیں اور جو انہوں نے مشاہدہ کیا ہوتا ہے وہ اس کی گواہی دیکھ کر دیتے ہیں، اور جو انہوں نے مشاہدہ نہیں کیا ہوتا، اگر ان کو اللہ کی طرف سے، فرشتوں کی طرف سے بتا دیا جائے تو وہ اس کی بھی گواہی دے دیں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک تو ہر امت کا نبی اس امت پر گواہ ہے، اسی طرح یہ جو ہماری امت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، یہ ایک افضل امت ہے. یہ امت پچھلی امتوں پر گواہ ہوگی، جس طرح اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں دوسرے پارے کے شروع میں اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اسی طرح ہم نے تمہیں ایک بہترین امت بنایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ. لوگوں پر گواہ بن جاؤ سے کیا مراد ہے؟ پچھلی امتوں پر، پچھلی قوموں پر تم گواہ بن جاؤ. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تمہارے اوپر گواہ بن جائیں. تو ہماری امت پچھلی امتوں پر بھی گواہ ہے. کیا ہم نے پچھلی امتوں کے حالات کا مشاہدہ کیا ہے؟ کیا ہم نے پچھلے نبیوں کو دیکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے، ہماری امت سے سیدنا نوح علیہ السلام کے بارے میں
دیگر انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کی قوموں کے بارے میں گواہی لیں گے اور ہماری امت گواہی دے گی. قوموں کے کافر لوگ انکار کر دیں گے، کہیں گے ہمارے پاس تو فلاں نبی آئے ہی نہیں. احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے نبی کہیں گے اے اللہ تعالیٰ ہم نے آپ کا پیغام پہنچایا، قوم والے کہیں گے اے اللہ یہ تو ہم تک پہنچے ہی نہیں، ہم تک آئے ہی نہیں، انہوں نے ہم تک آپ کا پیغام پہنچایا ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے چلو گواہ قائم کیے جائیں. تو اس امت سے بھی گواہی دی جائے گی یہ امت گواہی دے گی کہ اے اللہ تعالیٰ ان نبیوں نے اپنی اپنی قوموں تک آپ کا پیغام پہنچایا تھا. تو اس امت سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کیسے پتہ لگا کہ ان نبیوں نے اپنی اپنی قوموں تک اللہ کا پیغام پہنچایا تھا. تو یہ قومیں بتائیں گی کہ ہمیں قرآن سے پتہ لگا، ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گواہی، ہاں جی کیا خلاصہ ہوا، کون بتائے گا آپ میں سے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ ایک دن ایسا آئے گا جب کفار کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو دور کرنے کا کوئی عذر پیش نہیں کرنے نہیں دیا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی ان کو آپ بتائیں، بیان کریں کہ ایک دن آنے والا ہے جو قیامت کا ہوگا، اور اس دن میں اصل ہر امت میں سے میں گواہی کی بات کر رہا ہوں. گواہی کے بارے میں کیا سمجھ آئی، گواہی کیسے ہوتی ہے؟ جی گواہی کے بارے میں یہ بات سمجھ آئیے کہ ہر امت میں سے ایک نبی ہوگا جو ان کا اپنا نبی ہوگا، وہی گواہ ہوگا. اور جس طرح آپ نے بتایا کہ ایک گواہی وہ ہوتی ہے جو مشاہدہ کرنے کے بعد ہوتی ہے، یعنی انبیاء جن کا سامنا ہوا ہوگا اپنے امت سے، اور یا ان کے بعد جو لوگ آئے کیا کہتے ہیں وہ خبر کی بنا پر ہوگی، جیسے کوئی انہیں جیسے آپ فرشتوں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں بتایا جائے بالکل گا. ٹھیک ہے. کوئی اور مزید واضح کریں؟ جی امت تو دے گی گواہی قرآن پاک کی بیس پہ. جی میں نے آپ کے جی کوئی اور بیان کرنا چاہیں تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ گواہ مانگیں گے تو ہر امت سے ایک نبی جو ہے وہ گواہی دے گا، اور ان سب نبیوں کی جو گواہی ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جائے گا کہ آپ کی کیسے گواہی دے رہے ہیں، تو ان کو قرآن میں ان کے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان کے گواہ ہوں گے. اور جو امت وسط ہے یعنی کہ ہم لوگ جو ہیں وہ ہم نے بھی قرآن میں پڑھا ہے، اور ہماری امت جو ہے یہ بھی گواہی دے گی کہ ہمارے نبی نے ہمیں یہ بتایا تھا، ہم تک پہنچایا تھا، لہٰذا یہ سب سچ ہے. اصل میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں اصل میں بات بڑی اہم ہے، اس کو بڑا سمجھنے والی بات ہے. تو میں ذکر کر رہا ہوں کہ ہر امت میں ایک گواہ ہوگا جو اس امت کا نبی ہوگا. اور میں ذکر کر رہا ہوں کہ گواہی کس بیس پر ہوتی ہے. گواہی یا تو مشاہدہ اور دیکھنے اور کوئی معاملہ جس کے ساتھ پیش آیا ہو تو وہ مشاہدہ کر کے کسی جگہ موجود ہو کر آئی وٹنس ہو کر وہ گواہی دیتا ہے، اور یا پھر گواہی خبر کی بنا پر ہوتی ہے. یہ دونوں وجہ سے گواہی ہوتی ہے. صرف دیکھنے کی بنا پر گواہی نہیں ہوتی، یا دیکھنے کی بنا پر ہوگی یا خبر کے ذریعے ہوگی. تو نبی اپنی اپنی قوم پر گواہی دیں گے ان معاملات میں جو نبی کو پیش آئے ہوں گے، اچھے یا برے، مسلمانوں کے اور کفار کے. اور ان کی بھی گواہی دیں گے جو نبی کو پیش نہیں آئے ہوں گے اپنی اپنی قوم کے ساتھ، لیکن نبی کو خبر دے دی جائے گی اللہ کی طرف سے یا فرشتوں کی طرف سے. تو نبی ان کے بارے میں گواہی دے دیں گے. اس کی بالکل مثال ایسے ہے جیسے میں نے ذکر کیا کہ ہماری امت پچھلی امتوں پر گواہی دے گی. اب ہماری امت تو پچھلی امتوں کو انہوں نے نہیں دیکھا، یا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں گواہی دیتے ہیں. اشہد اللہ، ہم اللہ کے بارے میں گواہی دیتے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. کہ ہم نے دیکھا ہے اللہ کو اور محمد رسول اللہ کو نہیں دیکھا ہم نے، لیکن ہم
اللہ کی طرف سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہمیں خبریں ملی سچے صحیح ذرائع سے، تو ہم ان پر اعتماد کرتے ہوئے ایمان بالغیب کے ساتھ ہم گواہی دیتے ہیں خبر پر اور بڑی پختہ گواہی دیتے ہیں. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اسی طرح ہماری امت پچھلی امتوں پر گواہی دے گی قرآن کی خبر پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کی بنا پر. ہمیں یقین ہے قرآن سچا کلام ہے اللہ تعالیٰ کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جو نکلتا ہے سچا ہوتا ہے. تو گواہی یا تو مشاہدے کی بنا پر ہوتی ہے یا خبر کی بنا پر ہوتی ہے. تو نبی اپنی امت پر گواہ ہوں گے یا تو مشاہدے کی بنا پر یا خبر کی بنا پر. یہ میں نے کیوں وضاحت کی ہے؟ اس وضاحت کی ضرورت کیا ہے؟ جی کیا اعتراض ہے جس کو میں نے حل کرنے کی کوشش کی ہے؟ جی یعنی کہ ہم لوگوں کو گواہی وہ خبر ملی ہے، اور یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پچھلے انبیاء کی خبر ملی ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاہد، اور جیسے وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہر جگہ پہ موجود ہے، اور اس چیز کو آپ نے کلیئر کرنے کی کوشش کی ہے. جی بالکل. اصل میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو جی نبی گواہ ہیں اپنی قوم پر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے ایک صفت ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تو شاہد بنا کر بھیجا ہے. وہ شاہد کا معنی کیا کرتے ہیں؟ شاہد کا معنی گواہی دینے والا. وہ شاہد کا معنی یہ نہیں کرتے. وہ شاہد کا معنی کرتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو شاہد بمعنی موجود، مشاہدہ کرنے والا، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو مشاہدہ کرنے والا بنا کر بھیجا ہے. کیا مطلب؟ وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کا مشاہدہ کر رہے ہیں، آپ ہر چیز کے بارے میں گواہ ہیں، اپنی قوم کے بارے میں بھی، جس سے آپ کو واسطہ پڑا ان سے بھی، جن سے واسطہ نہیں پڑا ان سے بھی، جو آپ کے بعد آئے ان سے بھی، جو آپ سے پہلے آئے ان سے بھی. ہمیشہ سے سیدنا آدم علیہ السلام سے پہلے سے آپ موجود ہیں، اور آپ ہر چیز کا مشاہدہ کر رہے ہیں، اور آپ ہر چیز، ہر واقعے میں آپ موجود ہوتے ہیں، ہر جگہ آپ موجود ہوتے ہیں. اور وہ یہ معنی کس بنا پر کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں دیکھو آپ کو شاہد کہا گیا ہے. تو اصل میں شاہد کا معنی ہو یا شہید کا معنی ہو، اس کا مطلب ہر جگہ موجود نہیں ہے. اللہ نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر جگہ موجودگی کا باقاعدہ انکار کیا قرآن کریم میں صراحت سے. تو شہید کا معنی یا شاہد کا معنی گواہی دینے والا، اور گواہی وہ مشاہدے کی بنا پر بھی ہوتی ہے. جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر تھے اس کی آپ گواہی دیں گے، اور جہاں حاضر نہیں تھے اس کی بھی آپ گواہی دے سکتے ہیں خبر ملنے پر. جس طرح ہماری امت پچھلی امتوں کی گواہی دے گی خبر ملنے پر. قرآن کریم میں کئی جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر جگہ موجود ہونے کی نفی کی گئی ہے صراحت کے ساتھ. کہاں نفی کی گئی ہے؟ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مغربی سائڈ پر نہیں تھے. اذ قضینا الی موسیٰ الامر، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی. وما کنت من الشاہدین، اور آپ وہاں موجود بھی نہیں تھے. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب وحی ہوئی، جب آپ وہ مغربی سائڈ پر تھے وادی کے، اور جو اللہ نے آپ کو شرف تکلم سے بخشا، شرف تکلم بخشا اللہ نے آپ سے کلام کیا واسطے کے ساتھ من وراء حجاب. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہاں موجود نہیں تھے. کیا مطلب اس کا؟ یعنی آپ وہاں موجود نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی کر کے آپ کو اس واقعے کے بارے میں بتایا ہے، جو اس بات کی سچی بڑی واضح دلیل ہے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مریم. حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کے بارے میں اختلاف ہوا کہ ان کی کفالت کون کرے گا. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا اس کا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہاں موجود تو نہیں تھے. وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مریم، جب وہ قرآن اندازی کر رہے تھے، قلم
اس زمانے میں قلموں کے ذریعے قلم پھینک کر قرآن اندازی ہوتی تھی. تو جب وہ قلم ڈال رہے تھے قرآن اندازی کے لیے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آبا موجود نہیں تھے. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے ہوئے وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ. جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی انہوں نے ایک اتفاق کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ کنویں میں ڈال دیں، جب وہ مکر کر رہے تھے، تدبیر کر رہے تھے، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہاں موجود نہیں تھے. کیا مطلب؟ جب آپ وہاں موجود نہیں تھے تو سوال پیدا ہوتا پھر آپ کو ان واقعات کا کیسے پتہ لگا اتنا ایکوریٹ؟ قرآن کریم میں یہ واقعات اتنی تفصیل سے کیسے بیان ہوئے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ اس بات کی کتنی قوی اور مضبوط دلیل ہے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں. آپ وہاں موجود نہیں تھے، اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو یہ بات بتائی ہے. اسی طرح قرآن کریم میں کئی واقعات اللہ بیان فرماتے ہیں اور اللہ فرماتے ہیں تلک من انباء الغیب نوحیھا الیک. یہ غیب کی خبریں ہم آپ پر وحی کر رہے ہیں. آپ کو ان خبروں کا پتہ نہیں تھا کیونکہ آپ اس وقت موجود نہیں تھے، تو آپ کو ان خبروں کا کیسے پتہ لگا؟ وحی کے ذریعے. کلیئر ہو گیا معاملہ. یہ بہت اہم نقطہ ہے جو آپ کے ذہن میں ہر وقت رہنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود نہیں ہیں. اللہ کے پاس جانے کے بعد اور پیدا ہونے سے پہلے بھی آپ موجود نہیں تھے. آپ تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. اللہ کے پاس جانے کے بعد آپ تو اللہ کے پاس جا چکے ہیں. اب آپ ہر جگہ موجود تو نہیں ہیں، بلکہ اپنی زندگی میں، اپنی حیات طیبہ میں، آپ کی جو نبوی زندگی اور اس سے پہلے کی زندگی ہے، اس زندگی میں بھی آپ ہر جگہ تو موجود نہیں ہوتے تھے. جہاں آپ ہوتے تھے وہیں آپ ہوتے تھے. تو آپ کی گواہی یا تو مشاہدے کی بنا پر ہے اور یا پھر آپ کی گواہی خبر کی بنا پر ہے. تو شہید اور شاہد سے مراد گواہی دینے والا. تو اس دن ہم اٹھائیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ، ہر امت کا نبی. ثم لا يؤذن للذین کفروا، یعنی اب اس میں اللہ تعالیٰ ڈرا رہے ہیں کہ ہر شخص کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہے. ہر شخص کو غفلت کی نیند سے جاگنا ہے. اس کو جائزہ لینا ہے کہ میں نے ہر امت میں نبی آیا ہے تو میں نے نبی کی بات مانی ہے کہ نہیں مانی. ہر شخص اپنی جگہ غور کرے. جس نے مانی اس کے لیے بشارت ہے دنیا اور آخرت میں. جس نے نہیں مانی تو ایسے شخص کی دنیا بھی تباہ اور آخرت بھی تباہ. جنہوں نے نہیں مانی تو اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے کفر کیا ثم لا یؤذن للذین کفروا، پھر نہیں اجازت دی جائے گی ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا. یعنی جب قیامت کے دن نبی گواہی دیں گے کفار کے بارے میں تو جو کافر ہوں گے دنیا میں، تو جب قیامت کے دن یہ اللہ کے حضور پیش ہوں گے پھر اللہ ان کافروں کو اجازت نہیں دیں گے. ان کافروں کو اجازت نہیں دی جائے گی. کس بات کی اجازت؟ کہ یہ کوئی عذر پیش کر سکیں. نہیں، اب کیا عذر بھی پیش کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی؟ نہیں، اللہ کو پہلے ہی پتہ ہے کہ انہوں نے جھوٹے عذر پیش کرنے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں عذر پیش کرنے کا موقع ہی نہیں دیں گے، کیونکہ انہوں نے جھوٹے عذر پیش کرنے ہیں. اللہ کو پتہ ہے ان کے عذر غلط ہیں. یہ اللہ کی شدید ناراضگی کی دلیل ہے کہ اللہ ان کے عذر سنیں گے ہی نہیں. اللہ ان کو عذر پیش کرنے کی اجازت ہی نہیں دیں گے. وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ہی ان سے عتاب دور کرنے کے بارے میں کچھ طلب کیا جائے گا. یستعتبون میں سین تا باب استفعال کی طلب کرنے کے معنی میں ہے، فعل مضارع مجہول ہے اور عتاب سے ہے. یعنی اللہ کا عتاب دور کرنا، ان سے کوئی طلب کیا جائے کہ تم اللہ کا عتاب دور کرنے کے بارے میں کوشش کرو، ان سے اللہ کا عتاب دور کرنے کے بارے میں کچھ تقاضا بھی نہیں کیا جائے گا. کیا مطلب؟ یعنی اگر میں اس کا بامحاورہ معنی کروں تو ان سے توبہ کرنے کا یا ان سے عذر پیش کرنے کا کہا بھی نہیں جائے گا. ان کو اس کی مہلت بھی نہیں دی جائے گی. اللہ اتنے ناراض ہوں گے، اللہ ان سے بات کرنے کے روادار بھی نہیں ہوں گے. اللہ ان کا عذر سننے کے روادار بھی نہیں ہوں گے. اللہ ان کو یہ بھی نہیں کہیں گے، یہ اجازت بھی نہیں دیں گے کہ اللہ جو ان کو شدید ناراض ہوں گے تو وہ اللہ کا عتاب اور اللہ کی ناراضگی دور کرنے کی کوشش کریں. ان سے اس کا تقاضا بھی نہیں ہوگا کفار سے، کیونکہ اللہ شدید ناراض ہوں گے. واضح ہے؟ جی سر الحمدللہ. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، اب یہ اس منظر کو سامنے رکھیں، یعنی بڑا ہولناک، بڑا خوفناک منظر ہوگا. اس منظر کو ہمیں یاد کر کے کافروں کو تو ڈرنا ہی چاہیے، مسلمانوں کو بھی ڈرنا چاہیے.
ہر انسان چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ نیکی کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کمیاں کوتاہیاں تو ہر ایک سے ہو جاتی ہیں. تو آخرت میں ہم نے اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے، اللہ کو ہم نے کیا جواب دینا ہے. اللہ تعالیٰ آخرت یاد دلا رہے ہیں. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، اور جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا عذاب کو، جنہوں نے دنیا میں ظلم کیا، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے قیامت کے دن، عذاب ان کے سامنے ہوگا جہنم کی صورت میں. فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، تو نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے، وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور نہ ہی انہیں ڈھیل دی جائے گی. یعنی جب عذاب کو وہ دیکھیں گے اور عذاب میں اللہ انہیں داخل کر دیں گے ظالموں کو، وَلِعِیَاذُ بِاللَّہ، جہنم میں بھیج دیں گے، وَلِعِیَاذُ بِاللَّہ. ایک دفعہ عذاب شروع ہو گیا، فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ، پھر ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا. یعنی جس شدت کی آگ اور جس شدت کے عذاب میں اور اللہ کی مار میں وہ مبتلا ہوں گے، وہ جس لیول کی ہوگی اس لیول سے کبھی کم نہیں ہوگی. وہ عذاب بڑھ تو سکتا ہے، کم نہیں ہو سکتا، وَلِعِیَاذُ بِاللَّہ. شدید جو عذاب ہے وہ آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ سخت ہے، وَلِعِیَاذُ بِاللَّہ. اور سخت ترین جو عذاب ہیں مختلف آگ کے علاوہ بھی، گرم ترین پانی کا، کھولتے ہوئے پانی کا، زقوم کے درخت کا، پہاڑ پر چڑھنے کا، اور دیگر جو عذاب کی صورتیں ہیں. تو عذاب ہلکا نہیں ہوگا، مہلت نہیں ملے گی، کوئی ایک دن کے لیے عذاب کو کم نہیں کیا جائے گا، کچھ وقفے کے لیے، کچھ وقت کے لیے عذاب کو روکا نہیں جائے گا. فَذُوقُوا فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، اللہ فرماتے ہیں پس چکھو، ہم نہیں زیادہ کریں گے تمہیں مگر عذاب میں، عذاب کبھی کم نہیں ہوگا. کلما خبت زدناہم سعیرا، دنیا میں آگ جلتی ہے تو آگ جلنے کے بعد آگ بجھ بھی جاتی ہے. اللہ فرماتے ہیں اگر کسی کا خیال ہوگا کہ جہنم کی آگ بجھ جائے گی، کلما خبت، جب بھی وہ بجھنے لگے گی، خبت زدناہم سعیرا، ہم اس کو مزید بھڑکا دیں گے. کوئی بندہ یہ تصور نہ کرے کہ جہنم کی آگ کوئی بجھے گی بھی، کوئی ہلکی بھی ہوگی وقت گزرنے کے ساتھ، نہیں. نہ عذاب کم ہوگا، نہ انہیں عذاب سے دور کیا جائے گا. یہ ایک دن کی مہلت مانگیں گے. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، جب جہنم والے جہنم کے دروغوں سے کہیں گے کہ اپنے رب کو پکارو، اللہ ہماری تو سنتا نہیں ہے، اپنے رب کو تم پکارو کہ ہم سے ایک دن کے لیے عذاب دور کر دے. تو جہنم کے دروغہ انکار کر دیں گے، کہیں گے ہم اللہ سے تمہاری یہ سفارش نہیں کر سکتے. کیا تمہارے پاس دنیا میں ڈرانے والے نہیں آئے تھے؟ جب وہ آئے تھے تو تم نے نہیں ان کی بات مانی، تو ہم اب اللہ سے یہ سفارش نہیں کر سکتے، اللہ بہت ناراض ہے. وہ انہیں ہری جھنڈی دکھا دیں گے. تو عذاب ہلکا نہیں ہوگا، جو عذاب ہوگا اس سے بڑھ تو سکتا، کم نہیں ہو سکتا، کیونکہ عذاب کی کمی ہوگی عمل کے ذریعے. عمل تو آخرت میں ہے ہی نہیں، عمل تو سارا دنیا میں ہے. دنیا میں انسان نے جو عمل کر دیا، اب جو اس کا عذاب ہے وہ عذاب اسے مل کر رہے گا. تو فلا یخفف عنہم العذاب، فلا یخفف عنہم، ان سے وہ عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا. نہ عذاب میں کسی قسم کی کمی آئے گی، نہ عذاب میں کوئی وقفہ آئے گا. ولا ہم ینظرون، اور نہ انہیں ڈھیل دی جائے گی، مہلت دی جائے گی. ڈھیل سے کیا مراد ہے؟ عذاب کو کچھ دنوں کے لیے آگے بھی نہیں کیا جائے گا. سوال یہ ہے کہ آخرت میں ڈھیل کیوں نہیں ہوگی؟ جب اللہ دنیا میں ڈھیل دے دیتے ہیں، اللہ دنیا میں کفار کو ڈھیل دے دیتے ہیں، لمبی ڈھیل دے دیتے ہیں. سیدنا نوح علیہ السلام کے دور میں حضرت نوح کی قوم کے جو لوگ تھے، حضرت نوح علیہ السلام تقریباً 1000 سال، 950 سال اس قوم میں رہے. اللہ نے 950 سال کے بعد عذاب آیا. اتنا لمبا اللہ نے مہلت دے دی. جب دنیا میں مہلت مل جاتی ہے تو آخرت میں مہلت کیوں نہیں ہوگی جب عذاب شروع ہو جائے گا؟ آخرت میں مہلت نہ ہونے کی کیا وجہ ہے؟ بالکل. دیکھیے دنیا میں مہلت اس لیے ہے کہ دنیا میں تو امتحان ہے. دنیا میں تو موقع دیا جاتا ہے، بھئی چلو اس دفعہ نہیں مانا، چلو مزید موقع دے دو، مزید موقع دے دو، مزید موقع دے دو. امتحان ہے. آخرت میں امتحان تو نہیں ہے.
آخرت میں تو فیصلہ ہے، جب فیصلہ ہو گیا اور کوئی جہنم میں چلا گیا، اب کوئی مہلت نہیں ہے، کوئی ڈھیل نہیں ہے، نہ عذاب ہلکا ہونا ہے، نہ عذاب میں وقفہ آنا ہے، نہ کوئی مہلت ہے، نہ کوئی ڈھیل ہے، کیونکہ وہ دار الجزا ہے، جزا میں بھی ڈھیل نہیں ہوتی۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ، اور جب وہ دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، دنیا میں جنہوں نے شرک کیا، جب وہ دیکھیں گے مشرکین جنہوں نے دنیا میں شرک کیا، اللہ کے ساتھ شریک بنائے، تو جب وہ دیکھیں گے، کس کو دیکھیں گے؟ شرکاءہم، اپنے شریکوں کو۔ مشرکین مکہ لات منات عزا کو پکارتے تھے، انہوں نے نبیوں کے بت بنا رکھے تھے، سیدنا اسماعیل، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، دیگر 360 بت بنا رکھے تھے، خانہ کعبہ میں پڑے ہوئے تھے، بہت سارے معبودوں کو وہ پوجتے تھے۔ اسی طرح ان سے پہلے جو مشرکین اپنے اپنے شریکوں کو پوجتے رہے، اور ان کے بعد آج مشرکین اپنے شریکوں کو پوجتے ہیں۔ غیر مسلمانوں میں، غیر مسلمین میں مشرکین، ہندو، عیسائی، یہودی، یہ پوجتے ہیں اپنے اپنے شریکوں کو، دیگر ادیان والے۔ مسلمانوں میں اللہ معاف کرے، مسلمانوں میں بھی بہت سارے لوگ شرک کرتے ہیں۔ تو جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا اپنے شریکوں کو، قیامت کے دن جب وہ دیکھیں گے مشرک اپنے شریکوں کو، قالوا، تو وہ مشرک کہیں گے ربنا هؤلاء شرکاؤنا الذین كنا ندعو من دونک، اے ہمارے رب، یہ ہمارے وہ شریک ہیں کہ جن کو ہم پکارا کرتے تھے آپ کے علاوہ۔ جب مشرکین اپنے شریکوں کو دیکھیں گے تو مشرکین کہیں گے کہ اے اللہ، یہ ہمارے شریک آگے ہیں، ہم ان شریکوں کو پکارا کرتے تھے، من دونک، آپ کے علاوہ۔ کیا پتہ لگا اس سے؟ کہ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا یہ بھی شرک ہے۔ جب مشرکین اپنے شریکوں کو دیکھیں گے قیامت کے دن تو کیا کہیں گے؟ اے ہمارے رب، یہ ہمارے وہ شریک ہیں، یہاں یہ نہیں جن کی ہم عبادت کیا کرتے تھے، کننا نعبد نہیں ہے، کننا ندعو ہے، یہ ہمارے وہ شریک ہیں جن کو ہم پکارا کرتے تھے آپ کے علاوہ۔ کیا پتہ لگا؟ اللہ کے علاوہ کسی کو مدد کے لیے پکارنا، ایسی مدد جو اللہ ہی کر سکتے ہیں، ایسی مدد کے لیے، ما فوق الفطرت مدد کے لیے کسی کو پکارنا، یہ شرک اکبر ہے۔ یہ میں نے اس لیے وضاحت کی، کچھ لوگوں سے کہا جائے کہ غیر اللہ کو نہیں پکارنا چاہیے، وہ کہتے ہیں کہ پکارنا تو شرک ہوتا ہی نہیں ہے، پکارنا تو عبادت ہوتی ہی نہیں ہے، غیر اللہ کی عبادت کرنا شرک ہے، غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنا یہ شرک ہے، غیر اللہ کی عبادت کرنا شرک ہے، غیر اللہ کو پکارنا تو شرک نہیں ہے۔ یہاں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ کننا ندعو من دونک، وہ کہیں گے اے اللہ، یہ ہمارے شریک ہیں، وہ شریک جن کو ہم پکارا کرتے تھے، جن سے ہم مدد مانگا کرتے تھے، من دونک، آپ کے علاوہ۔ پتہ لگا کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا یہ بھی شرک ہے۔ کون سی مدد؟ وہ مدد جو اللہ کر سکتے ہیں، یعنی اللہ کے علاوہ کسی سے اولاد مانگنا، اللہ کے علاوہ کسی سے کہنا کہ میری کشتی پار لگا دے، اللہ کے علاوہ کسی سے کہنا کہ وہ مدد کر دے۔ انسان کسی بند کمرے میں ہو، کوئی اس کے پاس وسائل نہیں ہے کسی سے رابطہ کر سکے، تو وہ انسان دل میں پکارے اپنے شریکوں کو اور وہ کہیں کہ میری مدد کرو، مجھے یہاں سے نکالو، تو یہ شریکوں سے ایسی مدد مانگی جا رہی ہے جو اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے، ما فوق الفطرت، تو یہ شرک ہے۔ ہاں، ایسی مدد کسی سے مانگنا جو کوئی کسی کی مدد کر سکے، ما تحت الاسباب۔ ایک مریض ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ آپ میری مدد کریں، میرا تعاون کریں، میرا علاج کر دیں۔ ایک غریب، ایک مالدار شخص سے کہتا ہے میرا تعاون کرو، میری مدد کرو، اس مشکل میں مجھے کچھ رقم دے دو، تو میری مدد کرو۔ تو ما تحت الاسباب مدد مانگنا یہ تعاون علی البر والتقوی کے تحت آتا ہے، یہ الگ چیز ہے، لیکن ما فوق الاسباب کسی سے مدد مانگنا یہ شرک ہوتا ہے۔ تو جب مشرکین اپنے شریکوں کو دیکھیں گے
تو وہ کہیں گے اے ہمارے رب یہ ہمارے وہ شریک ہے جن کو ہم پکارا کرتے تھے آپ کے علاوہ. پتہ لگا اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا یہ بھی شرک ہے. اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ. اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکاریں ورنہ آپ بھی ان لوگوں میں سے ہو جائیں گے جنہیں عذاب دیا جائے گا. پتہ لگا اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا یہ بھی شرک ہے. اور جب قیامت کے دن مشرک اپنے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے اللہ تعالیٰ یہ ہمارے شریک ہیں جن کو ہم پکارا کرتے تھے. فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ. بس وہ ڈالیں گے ان کی طرف بات کو. کون ڈالیں گے کن کی طرف بات کو؟ وہ شریک. مشرکین جب اپنے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے اللہ یہ ہمارے شریک ہیں جن کو ہم پکارا کرتے تھے. جب شریک یہ سنیں گے کہ یہ لوگ دنیا میں ہماری عبادت کرتے رہے ہمیں اللہ کا شریک بناتے رہے تو شریک کیا کہیں گے؟ شریک وہ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ وہ ڈالیں گے ان کی طرف یعنی مشرکوں کی طرف القول بات ان کی طرف بات ڈالیں گے. ان کو کہیں گے کیا کہیں گے؟ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ بے شک تم البتہ جھوٹے ہو. وہ کہیں گے کہ تم البتہ جھوٹے ہو. کیا مطلب تم جھوٹے ہو؟ تم جھوٹے ہو اپنے اس عمل میں تمہارا یہ عمل صحیح نہیں تھا. یعنی جن پہ سہارا رہا پوری زندگی تو وہ شریک قیامت کے دن اپنے مشرکوں کو جھوٹا اور غلط کہہ دیں گے. کہیں گے تم جھوٹ کرتے رہے تم غلط کرتے رہے یعنی جس پہ سہارا تھا وہی قیامت کے دن جواب دے دیں گے. یا پھر شریک مشرکوں سے کہیں گے تم جھوٹے ہو. کیا مطلب؟ یعنی شریک انکار کر دیں گے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو کہ تم نے ہمیں اللہ کا شریک بنایا. شریک کیوں انکار کریں گے؟ اس لیے شریک انکار کریں گے شریکوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا. شریکوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا. اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مدد کے لیے نہیں پکارتے تھے ما فوق الاسباب. لیکن آج کئی لوگ ہیں وہ یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگاتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معبود نہیں سمجھتے تھے. بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معبود تصور کیا گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھر پکارا جانے لگا. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یا بعد میں آنے والے کسی پہلے گزرے ہوئے نبی کو یا ولی کو بزرگ کو اگر اللہ کا شریک بنا دیں تو اسے تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ مجھے انہوں نے شریک بنایا تھا. وہ تو بے خبر ہوگا اس سے. آج بہت سارے لوگ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان سے مدد مانگتے ہیں. یا علی مدد. وہ علی جو اپنے آپ کو آزمائشوں سے اپنے آپ کو موت سے نہیں بچا سکے بیماریوں سے نہیں بچا سکے وہ بھی اللہ کے احکامات کے تابع تھے. وہ حاجت روا مشکل کشا نہیں تھے. آج لوگ انہیں حاجت روا مشکل کشا مانتے ہیں. تو آج کوئی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدد مانگتا ہے انہیں حاجت روا مشکل کشا مانتا ہے. حضرت علی کو تو پتہ نہیں ہے اس کا. تو قیامت کے دن حضرت علی انکار کر دیں گے. یا تو انکار سے مراد ہے کہ وہ انکار کریں گے تمہارا عمل غلط تھا یا انکار سے مراد ہے وہ انکار کریں گے تم نے تو ہمیں پکارا ہی نہیں تم نے تو ہمیں اللہ کا شریک بنایا ہی نہیں. کیوں انکار کریں گے؟ اس لیے انکار کریں گے انہیں خبر ہی نہیں ہوگی. جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. سورہ احقاف میں اللہ فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو اللہ کے علاوہ کسی ایسے شخص کو پکارے جو قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتا. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ بلکہ وہ تو ان کی پکار سے ہی غافل ہیں. انہیں پتہ ہی نہیں کہ ان کو پکارا جا رہا ہے. انہیں آواز پہنچتی نہیں. مشرکوں کی پکارنے والوں کی آواز انہیں پہنچتی نہیں وہ سنتے ہی نہیں. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً اور جس دن میدان محشر لگے گا وہ دشمن بن جائیں گے ان کے. جب انہیں پتہ لگے گا کہ یہ لوگ ہمیں پکارتے رہے تو وہ برات کا اظہار کر دیں گے قیامت کے دن.
تو دیکھیے کتنی عجیب بات ہے کہ جن پر سہارا رہا پوری زندگی، جن کے بارے میں الٹی سیدھی عقائد بنا لیے گئے، اپنی طرف سے گھڑ لیے گئے، قیامت کے دن وہ انکار کر دیں گے. فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، بس وہ ڈالیں گے ان کی طرف بات کو، بے شک تم البتہ جھوٹے ہو. کون ڈالیں گے؟ شریک مشرکوں سے کہیں گے کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے. اس لیے کہیں گے کہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا، وہ بے خبر تھے، یا وہ انہیں جھوٹا کہیں گے کہ تم اپنے اس عمل میں غلط ہو. یہ تو سری شرک ہے. وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ، اور وہ ڈالیں گے اللہ کی طرف اس دن سلامتی کو. کون لوگ؟ یہاں وَأَلْقَوْا سے مراد مشرکین ہے، پیچھے فَأَلْقَوْا سے مراد شریک ہے، کہ جب مشرکین شریکوں کو دیکھیں گے پچھلی آیت میں تو مشرکین کہیں گے اے اللہ یہ ہمارے شریک ہے جن کو ہم آپ کے علاوہ پکارا کرتے تھے. تو فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ میں شریک ڈالیں گے اپنے مشرکوں کی طرف یہ بات کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. تو پیچھے فَأَلْقَوْا سے مراد شریک ہیں، اور یہاں وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ، یہاں وَأَلْقَوْا سے مراد مشرک ہیں، اور مشرک ڈالیں گے اللہ کی طرف اس دن السلام سلامتی. یعنی مشرک اللہ سے اب سلامتی مانگیں گے، مشرک اب اللہ سے دعائیاں مانگیں گے، دعائیاں دیں گے قیامت کے دن، اللہ سے معافیاں مانگیں گے. اے اللہ ہم سے تو غلطی ہو گئی، اے اللہ ہم تو تباہ ہو گئے، ہم تو برباد ہو گئے، ہم تو غلط کام کرتے رہے پوری زندگی. اب وہ سلامتی مانگے جب انہیں پتہ ہوگا اللہ تعالیٰ اب اتنے ناراض ہیں، اتنے ناراض ہیں، اللہ نے تو عذاب تیار کیا ہوا ہے. تو اب وہ دعائیاں دیں گے، اب وہ سلامتی ڈالیں گے، اب وہ اللہ سے پناہ مانگیں گے، اے اللہ معافی دے دے، اے اللہ محفوظ رکھ اپنی ناراضگی سے، اپنے عذاب سے. یہ مطلب ہے وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ، اور وہ ڈالیں گے اللہ کی طرف اس دن سلامتی کو، یعنی اللہ سے اب معافیاں مانگیں گے. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور گم ہو جائے گا ان سے جو وہ جھوٹ گڑتے تھے. دنیا میں سارے جو الٹی سیدھی باتیں، الٹے سیدھے شبہات، بڑے اپنی طرف سے مضبوط دلائل پیش کرتے تھے اپنے شرک کے، وہ ساری چیزیں قیامت کے دن ہوا ہو جائیں گی. قیامت کے دن کوئی دلیل وہ پیش نہیں کریں گے. انہیں پتہ ہوگا آج دنیا میں کوئی بندہ ان سے بحث شروع کر دے، وہ آپ کو بڑے دلائل دسیوں دلائل پیش کریں گے، بڑے مضبوط اپنی طرف سے، بڑے شد و مت سے دلائل پیش کریں گے. لیکن قیامت کے دن سارے دلائل ان کے ہوا ہو جائیں گے. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور گم ہو جائے گا ان سے جو وہ جھوٹ گڑا کرتے تھے. الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور روکا اللہ کے راستے سے، زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ، ہم زیادہ کر دیں گے انہیں عذاب کے ساتھ، فوق العذاب عذاب پر، ہم زیادہ کر دیں گے انہیں عذاب پر عذاب، ہم انہیں کئی گنا عذاب دیں گے. بما كانوا يفسدون، اس سبب سے جو وہ فساد کرتے تھے. اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں نے کفر کیا اور پھر اللہ کے راستے سے روکا. دیکھیے ایک وہ کافر ہوتا ہے جو خود کفر کرتا ہے، لیکن ایک کافر وہ ہوتا ہے جو خود بھی کفر کرتا ہے، دوسرے کو بھی اللہ کے راستے سے روکتا ہے. یعنی وہ صرف خود کفر نہیں کرتا، وہ دوسروں کو بھی کفر کی طرف بلانے والا ہوتا ہے، وہ کفر کا امام بنتا ہے، وہ خود بھی کفر کرتا ہے اور دوسروں کو بھی اللہ کے سچے راستے پر، ایمان والے راستے پر چلنے سے روکتا ہے. اس شخص کے دو گناہ، ڈبل گناہ ہیں. ایک تو اس لیے خود بھی اس نے کفر کیا، اللہ کی بات نہ مانی، اور نمبر دو اس نے لوگوں کو بھی صحیح بات سے روکا. تو اب اس کا عذاب پھر سنگل نہیں ہوگا، اس کا پھر عذاب ڈبل ہوگا، عذاب فوق العذاب ہوگا، عذاب پر عذاب. تو اللہ فرماتا ہے، اب آپ کہیں گے کہ کوئی شخص کوئی جان کسی جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. نہیں، یہ تو اپنا بوجھ ہے. ایک آدمی نے خود کفر کیا، وہ اپنے کفر کا بوجھ اٹھائے گا، اور کسی دوسرے کو بھی گمراہ کیا، یہ بھی تو اس کا عمل ہے. اگلا بندہ کی گمراہی تو اگلا بندہ بھی اس کی سزا بھگتے گا، لیکن اگر کسی شخص نے اگلے بندے کو گمراہ کیا ہے تو اس سے بھی گناہ ملے گا، ایک اپنی گمراہی کا، ایک دوسرے کو گمراہ کرنے کا، تو کئی گنا عذاب ملے گا. تو یہ مطلب ہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکا اللہ کے راستے سے،
زدناہم عذابا فوق العذاب، ہم زیادہ کر دیں گے انہیں عذاب پر عذاب میں. کیوں؟ بما کانوا یفسدون، اس وجہ سے جو وہ فساد کرتے تھے. اس سے بڑا فساد کیا ہو سکتا ہے؟ خود بھی گمراہ ہوں، کافر ہوں، اور دوسروں کو بھی اللہ کے رستے سے روکیں. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ، اور اس دن ہم اٹھائیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ ان کے خلاف انہی کی جانوں میں سے، انہی میں سے. دوبارہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم قیامت کے دن ہر امت میں ایک گواہ اٹھائیں گے جو اس کے خلاف گواہی دے گا، اور وہ انہی میں سے ہوگا، یعنی اس قوم کا فرد ہوگا، یعنی نبی ہر امت میں گواہ ہوگا. اور گواہی میں نے آپ کو بتایا یا تو مشاہدے کی بنا پر ہوگی یا پھر خبر کی بنا پر ہوگی. وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ، اور ہم لائیں گے آپ کو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہ بنا کر علی ہؤلاء، ان لوگوں پر. ان لوگوں سے مراد ان قریش پر، یعنی قریش پر گواہ آپ ہوں گے، اس امت پر گواہ آپ ہوں گے، اور پچھلی تمام امتوں پر انہی امتوں میں سے ایک گواہ گواہی دے گا، وہ اس امت کا نبی ہوگا. اور ان لوگوں پر یعنی اس امت پر گواہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے نازل کی آپ پر کتاب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر کتاب نازل کی یعنی قرآن، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، جس میں کافی و شافی بیان ہے ہر شے کا. تِبْيَانًا واضح کرنے والی، بیان کرنے والی، لِكُلِّ شَيْءٍ ہر شے کو. ہم نے آپ پر ایسی کتاب نازل کی ہے تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، جس میں ہر شے کا بیان موجود ہے، یعنی ہر مسئلے کا حل موجود ہے. وَهُدًى، اور وہ ہدایت بھی ہے، یہ کتاب کی صفات ہیں قرآن کی، وہ ہدایت بھی ہے، وَرَحْمَةً، اور وہ رحمت بھی ہے، وَبُشْرَىٰ، اور وہ بشارت بھی ہے، لِلْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کے لیے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر ایسی کتاب نازل کی ہے یعنی قرآن، جس کی صفات یہ ہیں، ایک تو اس میں ہر شے کا بیان ہے، یعنی ہر مسئلے کا حل، ہر اختلاف کا حل قرآن میں ملے گا. وہ ضابطہ حیات ہے، ایک مسئلے کا حل اس میں موجود ہے. اور وہ ہدایت بھی ہے، اور وہ رحمت بھی ہے، اور وہ بشارت بھی ہے مسلمانوں کے لیے. سوال یہ ہے کہ قرآن کریم میں تو ہر مسئلے کا حل ہمیں نہیں ملتا، نمازوں کی تفصیلات ہی قرآن کریم میں نہیں، روزوں کی، زکوٰۃ کی، حج کی، نکاح و طلاق کی، دیگر معاملات کی تفصیلات قرآن کریم میں نہیں ہے. تو اللہ کیسے فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ پر ایسی کتاب نازل کی جس میں ہر شے کا بیان موجود ہے؟ تو یہاں کتاب سے مراد یعنی قرآن، اور قرآن کی تشریح یعنی حدیث مبارکہ. اصل میں کتاب سے مراد اللہ کے قوانین، اللہ کے اوامر و نواہی سارے، یعنی قرآن جمع اس کی تشریح. تو قرآن اور حدیث مل کر یہ ضابطہ حیات ہے، ہر مسئلے کا حل موجود ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.